قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے تھے کہ عیسائی جو ہے وہ کسی دین پر نہیں، کوئی حق پر نہیں ہے، بلکہ یہ کافر ہیں. اور عیسائی یہودی کو کہتے تھے کہ یہ کسی دین پر نہیں، ان کا کوئی دین نہیں، یہ حق پر نہیں ہے، یہ کافر ہیں. وہم یتلون الکتاب، اور یہ کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، یہ اہل کتاب ہے، اس کے باوجود یہ جھگڑتے ہیں. کذالک قال الذین، ٹھیک اسی طرح سے کہتے ہیں کہ لا یعلمون، جن کے پاس کوئی علم، کوئی اللہ کی کتاب موجود نہیں، مثل قولہم، ٹھیک یہی والی بات وہ بھی کہتے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ کسی دین پر نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں معذرت. اور آج کا بھی یہی حال ہے کہ مسلمان جو کہ کئی فرقوں میں بٹ چکا ہے اور ان سب کے پاس اللہ کے موجود کتاب موجود ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کہتے ہیں کوئی یہ حق پر نہیں، یہ حق پر نہیں ہے. فاللہ یحکم، تو اللہ جو ہے فیصلہ کر دے گا بینہم، لوگوں کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ مختلفون، جو بھی تمہارے بیچ میں اختلاف ہے. تو انسان عملی طور پہ اگر غلط ہے تو اس کے عقیدے پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ ہم کسی کو کافر کہہ دیں. ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے کہے گا کہ جاؤ اور جا کر کے جہنم سے جتنے بھی ایمان والے تمہاری امتی موجود ہیں اپنے امتی کو لے آؤ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور لے کر کے آ جاتے ہیں. پھر اللہ پاک بھیجتے ہیں، پھر دوسری بار لے کے آتے ہیں، پھر اللہ پاک بھیجتے تو تیسری بار لے کے آتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک پھر بھیجتے تو کہتے ہیں کہ اب میری امت کا کوئی ایمان والا بچا نہیں ہے. پھر اللہ پاک جہنم میں سے کئی لوگوں کو نکالتے ہیں اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ وہ ایمان والے آپ کی امتی ہیں جن کے بارے میں ان کا ایمان اتنا زیادہ تھوڑا تھا کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں تھی. اس میں محدثین نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ان ایمان والوں کا نہیں پتا تھا جن کے ایمان بہت بڑا تھا، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے، اس کے ایمان پہ فتویٰ دینے والے. ایک حدیث اور ہے کہ اگر تم کسی کو کافر کہتے ہو اور وہ اگر کافر نہ ہوا تو وہ کافر، وہ ورڈ جو ہوگا وہ تمہارے پاس پلٹ کر آ جائے گا. لہٰذا ہمیں کسی کو کافر سوچ سمجھ کے کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ معاملہ اللہ کی سپرد کرنا چاہیے. عملی طور پہ اگر کوئی غلط ہے تو اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے پہ مجھ کی انگلی نہ اٹھائیں کہ وہ کافر ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کافر سے جب میں جنگ کر رہا تھا اور جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو قتل کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تو کیا تو نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا اگر وہ قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا کھڑا ہوا اور تیرے خلاف اس نے مقدمہ درج کر دیا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی بار ریپیٹ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کاش میں کافر ہوتا اور آج ہی کلمہ پڑھ کے ایمان لایا ہوتا تو آج مجھ پر یہ گناہ کا بوجھ نہ ہوتا. تو جب صحاباؤں کو اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ لوگوں کے ایمان کا نہیں پتا، دل کے راز نہیں پتا، دل کے راز صرف اللہ جانتا ہے، انہ ولیم ذات الصدور، تو ہم کیسے کسی پر فتویٰ دے سکتے ہیں یہ کافر ہے؟